بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، پورے دیش میں سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کو لے کر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ جامعہ سے یہ پروٹیسٹ اٹھا جو کہ ہم نے دیکھا وائلنٹ بھی ہو گیا۔ پولیس کو کنٹرول کرنے کے لیے آنسو گیس بھی چلانی پڑی، ڈنڈے بھی چلائے گئے، بہتوں نے کا بربرتا بھی ہوئی پولیس کے ساتھ۔ آپ کو لگتا ہے کہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ بھارت کے مسلمانوں کے اگینسٹ ہے؟ اور کیا کہنا ہے آپ کا جو پروٹیسٹ پورے دیش بھر میں ہو رہے ہیں اس کو لے کر؟ دیکھیے، لوگ بھول گئے ہوں گے، زمانے کی بات ہے، جامع ملیہ اسلامیہ کی بنیاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، جو بہت بڑے سوتنترتا سینانی اور جنہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ 4 سال تقریباً مالٹا کی جیل میں ملک کی آزادی کے لیے کھڑے ہونے کے سلسلے میں گزاری ہے۔ پھر اس کے بعد آج سے 99 سال پہلے 1920 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کی جماعت آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ملک کا دستور سیکولر دستور بنا اور ملک آزاد ہوا۔ میں یہ تاریخ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آج جامعہ کے لڑکے ملک کی آزادی کے بعد سیکولر دستور کے لیے پہلی جماعت ہے جو جامعہ سے کھڑی ہوئی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جامعہ کی بنیاد رکھنے والے حضرت شیخ الہند کا یہ روحانی تصرف ہے جو آج جامعہ کے طلبہ کے لیے اس پروٹیسٹ اور احتجاج کا سبب بنا ہے۔ ہم اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ یہ صرف جامعہ اور علی گڑھ تک یہ چیز رہ جاتی ہے یا اس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی، مرد اور عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں سب شریک ہوتے ہیں۔ جب تیسرے دن اس کے اندر لڑکے اور ہندو اور مسلم سب شریک ہونے لگے، نینو یونیورسٹی شریک ہوئی، دلی یونیورسٹی شریک ہوئی، تب ہم نے اس کے بعد یہ بیان دیا کہ تحریک کا اصل رخ یہی ہے۔ مسئلہ یہ صرف ہندو اور مسلمان کا نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ اس ملک کو جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر کے اور ملک کے دستور کو سیکولر دستور دیا ہے، وہ سیکولر دستور زندہ رہے گا یا سیکولر دستور نہیں زندہ رہے گا۔ آج سے 70، 80، 90 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ آج ملک کا سیکولر دستور اس کی آواز لگا رہا ہے کہ کون ہے جو اس سیکولر دستور کو سیکولر رہنے دیں گے۔ میرا یہ ماننا یہ ہے کہ جس طرح اس وقت ملک اس کا محتاج تھا کہ ہندو اور مسلم مل کر کے اس ملک کے لیے قربانی دیں، آج یہ سیکولر دستور اس کا محتاج ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے قربانی دے کر کے مذہب سے اوپر اٹھ کر لوگ سامنے آئیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سارا ہندوستان اس دستور کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ مسئلہ ہندو مسلم کا بالکل نہیں ہے، جو لوگ اس کو ہندو مسلم بنا کر پیش کر رہے ہیں وہ اس دستور کے حفاظت کے سلسلے میں خیانت کر رہے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک ہندو اور مسلمان مل کر کے قربانی نہیں دیں گے اس ملک کے سیکولر دستور اور آئین کی حفاظت کے لیے، اس وقت تک ملک کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ شاہی امام ہے جامع مسجد کے، انہوں نے سب سے اپیل کی ہے کہ شانتی پوروک پروٹیسٹ کریں۔ بالکل، ہم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ ہم 2 شرطیں لگاتے ہیں۔ ایک شرط یہ کہ اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے تو ہندو بھائیوں کو، سکھوں کو اور اسی طرح کرسچنوں کو ساتھ لے کر پروٹیسٹ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک کی املاک، یہ ہماری املاک ہیں، ان کی جو عمارتیں ہیں، ان کی جو بسیں ہیں، ان کو ہاتھ نہ لگائیں۔ آپ کا پروٹیسٹ پرامن ہونا چاہیے، چاہے پولیس آپ کے اوپر ڈنڈے برسائے، چاہے وہ آپ کو جیل میں ڈالے، چاہے وہ گھسیٹ کر کے لڑکے اور لڑکیوں کو بھر کر کے جیل میں پہنچائے، یہ سب کچھ برداشت کیجیے، لیکن اپنی تحریک کو پرامن تحریک بنائیے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ ہی ہم اجازت دیتے ہیں، ورنہ ہماری طرف سے ہم اس سے بری ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا کوئی کردار اس کے لیے نہیں ہے۔